السلام علیکم۔ پرسرار واقعات کے سبھی سننے والوں کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کے پرسرار واقعات کا بے صبری سے انتظار بھی کر رہے ہوں گے۔ تو انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرتے ہیں اور آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنے پرسرار واقعات لائی ہوں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں پرسرار واقعات کا۔ آج کی جو خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ رمشا شیئر کر رہی ہے۔ رمشا کہتی ہے ہم لوگ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پرانی بات ہے، ہم لوگوں نے ایک گھر لیا رینٹ پہ۔ وہ گھر جو تھا وہ بالکل ایک پرانے سے علاقے میں تھا، کوئی وہ اتنا ڈیولپ علاقہ نہیں تھا، پرانے گھر تھے اور گھر بھی ایسے فاصلے پر تھے، ایسے غیر آباد سی جگہ تھی وہ۔ تو وہاں پر ہمیں ایک گھر ملا، ہم لوگوں کو رینٹ پر گھر چاہیے تھا، کوئی مل نہیں تھا رہا۔ ابو کی جو ورک شاپ تھی وہ بھی اسی سائڈ پر تھی، تو مجبوراً ہمیں اسی علاقے میں گھر لینا پڑا۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کا گھر ہے تو بالکل سامنے کارنر پر ایک بہت بڑا پرانا برگد کا پیڑ تھا۔ سبھی کہتے تھے یہ برگد کا پیڑ ہے۔ ہم لوگوں نے بچپن سے سنا تھا کہ برگد کا جو پیڑ ہوتا ہے وہ بڑا پرانا ہوتا ہے، اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، 100 سال پرانے وہ درخت ہوتے ہیں۔ وہ درخت بھی دیکھنے میں بالکل ایسا ہی تھا، اس کی لمبی لمبی سی شاخیں چاروں اور پھیلی ہوئی تھی اور کافی بڑا وہ درخت تھا۔ اس کے نیچے بیٹھنے کی جگہ بھی تھی، لیکن ہم لوگوں نے وہاں پر کبھی کسی کو بیٹھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کبھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی بزرگ گزر رہا ہے، وہ تھک گیا تو وہ کہیں بیٹھ جاتا تھا۔ ہم لوگ کیا کرتے تھے، اکثر وہاں پر شام کو نکل کر باہر بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ اس سائڈ پر اتنا آنا جانا نہیں تھا، وہ بالکل گلی کے اینڈ پر جا کے وہ جگہ تھی، اس کی بیک سائڈ پر بالکل کھلا سا ایک پلاٹ ہوتا تھا۔ اکثر ہم لوگوں نے نکلنا اور جا کر وہاں پر برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جانا۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمیں شام کے ٹائم ایسا لگنے لگا جیسے درخت کے اوپر سے کوئی بول رہا ہے، کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے دو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایسی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک آواز کسی مرد کی تھی اور ایک آواز کسی عورت کی تھی۔ ہم لوگوں نے چاروں طرف دیکھا، ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا، ہم چپ کر گئے۔ ایسا لگ رہا تھا درخت کے اوپر سے کوئی بول رہا۔ ہم لوگوں نے درخت کے اوپر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو گئی، دادی اماں نے کہا کہ جلدی سے گھر آ جاؤ، بس باہر اور نہیں بیٹھنا۔ ہم لوگ اندر چلی گئی، ہم لوگ دونوں بہنیں تھیں، ساتھ ہم لوگوں کی کزن آئی ہوئی تھی، تو ہم لوگ وہاں پہ جا کر باہر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، کیونکہ گرمیاں تھی اور اندر بہت گرمی اور گھٹن ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ بڑی حیران کہ یہ آوازیں کیسی تھی۔ اسی رات میری بہن کو خواب آیا، تو میری بہن خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ جیسے اسی برگد کے پیڑ کے نیچے ایک عورت کھڑی ہے۔ عورت بہت لمبی ہے، جیسے درخت کے اوپر سے نیچے اترتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے جیسے وہ عورت کا روپ بن گئی ہے۔ بہت بھیانک چہرہ ہے اس کا، اور وہ کہتی ہے کہ میں اس درخت کے اوپر رہتی ہوں، تم لوگ آ کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہو، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آئندہ کے بعد اس درخت کے نیچے آ کر مت بیٹھنا، میں یہاں پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ اگر تم لوگ دوبارہ اس درخت کے نیچے بیٹھی تو میں تمہیں بہت زیادہ تنگ کروں گی۔ اتنا اس نے خواب دیکھا تو اس کی آنکھ کھل گئی، وہ اتنا ڈری ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی، اٹھی گئی، پانی وغیرہ بھی پیا، پھر وہ سو گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے یہ خواب سب کو بتایا، کہتی سب سو رہے تھے، میں نے کسی کو بھی نہیں جگایا، پر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ ہم لوگوں نے اس سے منع کیا کہ بھی گھر میں نام نہ لینا، شاید تمہارا وہم ہو۔ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے نا کہ اکثر یہ اوپر سے درختوں سے بولنے کی آوازیں آتی ہے تو یہ جنات ہوتے ہیں، تو تم اپنی گھر میں نام نہ لینا کسی کے آگے، ہمیں پھر باہر کسی نے نہیں جانے دینا، پتہ نہیں شام کو کتنی گرمی ہوتی ہے یہاں پہ۔ چلی چپ کر گئی۔ ہم لوگوں نے فی الحال کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ جیسے ہی دوپہر ڈھلتی تھی، شام ہوتی تھی، ہم لوگ باہر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ آج بڑی آندھی چل رہی تھی تو ہم درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ بہت زور زور سے جیسے درخت ہل رہا تھا۔ ایک دم سے نا جب آندھی تیز ہوئی تو ایسے لگا جیسے درخت کے اوپر سے چیخیں سنائی دے رہی ہیں، کسی عورت کی چیخیں، بہت زیادہ چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ میری بہن ڈر گئی اور کہنے لگی میں نے نہیں بیٹھنا، میں اندر جا رہی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی، میں اور میری کزن ہم لوگ باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ باتیں کرنے لگی،
ہم لوگوں کو بھی چیخیں تو سنائی دے رہی تھی لیکن ہم لوگ اٹھی نہیں, ہم لوگ بیٹھی رہی. ایک دو بار اٹھ کر ادھر ادھر ہوئی, پھر دیکھا درخت پر کچھ بھی نہیں تھا, پھر بیٹھی رہی. چھاؤں اس کی اتنی مزے کی چھاؤں تھی, ٹھنڈی چھاؤں ہوتی تھی اس کی, وہاں پر بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا. تو ایک دم سے دادی اماں جب دروازے پر آئی ہمیں بلانے کے لیے تو بہت زیادہ چلانے لگ گئی اور کہنے لگی جلدی اٹھو وہاں سے, جلدی اٹھو وہاں سے. ہم لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کیا دیکھ لیا انہوں نے, بڑی خوف زدہ, اور کہتی جلدی اندر آ جاؤ. ہم لوگ اندر آئے, دادی اماں نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا اور ہمیں کہنے لگی دوبارہ درخت کے نیچے نہ جانا. ہم نے کہا کہ ہوا کیا, آپ نے ایسا کیا دیکھا درخت پر؟ دادی اماں کہتی ہیں تم لوگوں کے سر کے پاس, تم لوگوں کے پیچھے اتنی خوفناک عورت تھی, اتنا بڑا اس کا چہرہ تھا کالی سیاہ, اور تم لوگوں کے اوپر وہ جھکی ہوئی تھی بالکل. دوبارہ اس درخت کے نیچے نہ جانا, میں تم لوگوں کو پہلے دن سے منع کر رہی ہوں کہ یہاں پر مت بیٹھو, یہ درخت ٹھیک نہیں ہے. جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو میری دادی ماں بہت عبادت گزار, قرآن پاک پڑھنے والی, بہت زیادہ وہ پرہیز کرتی تھی. اکثر ان کو ایسی مخلوقات دکھ جاتی تھی. دادی اماں کہتی جب ہم لوگ یہاں پر سامان شفٹ کر رہے تھے, کہتی ہے میں نے اسی دن یہاں پر اس مخلوق کو دیکھ لیا تھا, اسی شام درخت کے نیچے یہ بیٹھی ہوئی تھی, یہ غائب ہو گئی تھی. دادی اماں ہمیں پہلے دن سے منع کرتی تھی کہ بھائی درخت کے نیچے نہیں جانا, لیکن ہم لوگ ضد کر کے پھر بھی بیٹھ جاتی تھی. وہ یہ کہتی تھی کہ جب تم لوگوں کے ساتھ کچھ ہوگا پھر تم لوگ باز آؤ گی. میری بڑی بہن نے دادی اماں کو خواب بھی سنا دیا, امی نے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا کہ خبردار اب تم لوگ درخت کے نیچے گئے. اس دن کے بعد جیسی رات ہوئی, شام کے بعد رات ہوئی, موسم تو پہلے خراب تھا, بارش شروع ہو گئی, بہت تیز بارش تھی. ہم لوگ سارے اندر کمرے میں سو رہے تھے. اب میں, میری کزن اور میری بہن ہم لوگ ایک کمرے میں تھی, باقی امی, دادی اماں, میرا چھوٹا بھائی, ابو, سارے وہ لوگ ایک کمرے میں تھے. چھوٹے چھوٹے کمرے تھے, چھوٹا سا آگے برآمدہ تھا, گھر بہت بڑا نہیں تھا, چھوٹا سا تھا. تبھی ایک دم سے ایسا لگنے لگے جس طرح سے ہمارے صحن میں کوئی رو رہا ہے. ہمارے صحن سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. ہم لوگ باتیں کر رہی تھی, ہم لوگوں کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی. بارش کی اتنی تیز آوازیں, جیسے بادل گرجتے ہیں, تو بہت خوفناک ایک منظر ہوتا ہے. پھر رات کی تاریکی, کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی, تو آگے برآمدہ تھا اور پیچھے کمرے تھے. جب ہمیں کسی کے رونے کی آوازیں آئی, ہم لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے. جیسے ہم لوگوں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو ایسا لگا جس طرح سے ہم لوگوں کے صحن میں گیٹ کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے. لیکن بارش تیز تھی, وہ کلیئر نہیں تھی, روشنی تو تھی وہاں پر. تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا جیسے بارش میں آگ جلتی ہے, باقاعدہ آگ سے جلنے لگی. ہم لوگوں نے شور مچا دیا کہ کوئی ہے باہر, کوئی ہے. ہم لوگوں کا شور شرابہ سن کر سب جاگ گئے. ابو بھاگے باہر, ابو نے جا کر دیکھا تیز بارش تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. ہم لوگوں نے کہا کہ بھی یہاں پر ایسے لگ رہا تھا کوئی کھڑا, اور یہاں پر بہت زیادہ آگ جلی ہے. ابو کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ بارش, اتنی تیز بارش میں آگ کیسے جل سکتی ہے. ہم نے کہا کہ نہیں, یہاں پر ہے کچھ. اور ابو نے دیکھا, ابو نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, کھڑکیاں دروازے بند کرو اور سو جاؤ. ہم لوگوں نے کھڑکیاں دروازے بند کر لیے. صبح جب ہم لوگ جاگے تو ہم لوگوں کے صحن میں دیوار ایک طرف سے کالی ہوئی تھی, جیسے باقاعدہ وہاں پر آگ جلی ہے. اتنی بارش ہوئی لیکن وہ چیز پھر بھی کالی کی کالی تھی. تو ہم لوگوں نے دکھایا امی ابو کو یہ دیکھیں. دادی اماں نے بھی دیکھا. دادی اماں نے کہا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا, جس درخت کے نیچے جا کے بیٹھتی رہی ہے یہ وہی کی مخلوق ہے. ابو تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ اب کیا کرے, اب ہم جائیں گے کہاں پر, یہ مخلوق تو گھر تک آ گئی ہے. دادی اماں نے کہا کہ اللہ کرم کرے گا, میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. دادی اماں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا جیسے ادھر صحن میں بیٹھ کے. دادی اماں کو تو باقاعدہ وہ مخلوق نظر آنے لگی اور وہ بڑے غصے سے کہہ رہی تھی کہ یہاں پر قرآن پاک نہ پڑھنا ورنہ میں تمہیں نقصان دے دوں گی. دادی اماں قرآن پاک بند کر کے اندر آ گئی, اندر کمرے میں لے, کمرے میں بیٹھ کر پڑھنے لگی. دادی اماں نے جب قرآن پاک پڑھا, دادی اماں نے بعد میں بتایا کہ اس طرح سے مجھے وہ مخلوق نظر آئی ہے اسی دیوار کے پاس, یا تو اس گھر میں آ گئی ہے یا اس کا یہاں پر بھی بسیرا ہے. باہر صحن میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی. جب بھی دادی اماں پڑھنے کی کوشش کرتی تھی وہ مخلوق ظاہر ہو جاتی تھی ان کے سامنے. ابو بہت زیادہ ڈر کے کہ کہیں وہ کوئی نقصان نہ دے دے. ابو محلے میں گئے, محلے والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم لوگ تو کبھی اس طرف آئے ہی نہیں ہے. جو برگد کا درخت ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھتا, اس درخت سے آوازیں آتی ہیں
باقاعدہ چیخو پکار سنائی دیتے ہیں. تو اس درخت کے پاس تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے, نہ ہی اس گھر کی طرف کوئی جاتا ہے, ہمیں نہیں پتا. ابو نے پھر جیسے کیسے پتا کیا تو ایک آدمی کو لے کر آئے, وہ یہ جنات وغیرہ کا کام کرتا تھا, عامل تھا کوئی, ینگ سے ہی تھا, اسے لے کر آئے. تو جب وہ ہمارے گھر میں آیا, اس نے پڑھائی کی, دیکھا, اس نے کہا کہ اس درخت کے اوپر بہت بھیانک پچھل پیری کا بسیرا ہے. اس کو باقاعدہ جیسے تنگ کیا ہے, اور اس کا بسیرا اس گھر میں بھی ہے, اس گھر میں بھی وہ آتی جاتی ہے. تو آپ لوگوں نے اگر یہاں پر ضد کی, یہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا تو وہ آپ کو نقصان دے گی. اس جگہ پر آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھنا, ورنہ وہ بہت تنگ کرے گی. دادی اماں نے تو پھر کمرے میں پڑھنا شروع کر دیا. ہم لوگ اس درخت کے پاس پہ جاتے ہی نہیں تھے, کیونکہ سامل نے کہا تھا کہ ایک تو اس کے ٹھکانے پر آپ لوگوں نے نہیں جا کر بیٹھنا, دوسرا اگر آپ لوگ اس کو تنگ کریں گے تو یہ آپ کو اس سے بھی زیادہ تنگ کرے گی. تو ہم لوگوں کے دل میں خوف بیٹھ گیا. ہم لوگوں نے معافی مانگی کہ ہم لوگ درخت کے پاس نہیں جائیں گے. معافی مانگنے کے باوجود ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہ پا رہے تھے. رات بھر جیسے صحن سے آوازیں آتی تھی کسی کے بولنے کی, وہ باتیں کرتی تھی باقاعدہ. ایسے لگتا تھا جیسے صحن میں کوئی ہے, کوئی چل پھر رہا ہے, کوئی جھاڑو لگا رہا ہے آدھی رات کے وقت. ایک سفید کپڑوں والی عورت نظر آنے لگ گئی گھر میں, جیسے پاس سے گزر کر کوئی سیڑھیوں کی طرف جا رہا ہے, ایسے پاس سے گزر کر کوئی باہر کی طرف نکل رہا ہے. شام کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا تھا. رات بھر جیسے دروازوں کے اوپر دستک دینا, آوازیں دینا. ہمیں باقاعدہ آوازیں آتی تھیں جیسے ہمیں کوئی پکار رہا ہے, جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے اور اپنی موجودگی کو ظاہر کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے میری بہن کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی. میری کزن تو واپس چلی گئی, اس نے کہا میں نے تو یہاں پر نہیں رہنا. وہ اتنا ڈرنے لگ گئی تھی کیونکہ اس نے واضح طور پر باتھ روم کے پاس اس کو جاتے دیکھا تھا, اور اس وقت جب وہ باتھ روم کے پاس جا رہی تھی تو اسے میری بڑی بہن کے روپ میں نظر آئی تھی. تو جیسے اس نے دیکھا کہ وہ اکیلی باتھ روم کی طرف جا رہی ہے اتنی رات کو, کمرے میں جب آئی تو آگے میری بہن سوئی پڑی تھی. اس کے بعد وہ گھر چلی گئی. ہم لوگ اس گھر میں 3 ماہ رہے تھے. 3 ماہ کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا. اتنا اس مخلوق کا وہاں پر بسیرا تھا کہ وہ وہاں پر بہت زیادہ ظاہر ہونے لگی تھی. شاید ہماری اس غلطی کی وجہ سے جو ہم لوگ درخت کے نیچے جا کر بیٹھے تھے, یا جو بھی تھا. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. بہت ڈر لگتا تھا. جس رات ہم لوگ اپنا سامان پیک کر کے سوئے تھے, صبح ہم نے چلے جانا تھا, اس رات بھی رات بھر صحن سے مدھم مدھم سے بولنے کی جیسے سرگوشی ہوتی ہے, اور جھاڑو لگانے کی آواز آتی واضح طور پر, جیسے کوئی صفائی کر رہا ہے, جھاڑو لگا رہا ہے. اور جگہ جگہ پر وہ جلنے کے نشان ظاہر ہونے لگ گئے. تو ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا. برگد کے پیڑ کی وہ چڑیل اتنی بھیانک تھی جس کا بسیرا اس گھر میں بھی تھا. تو یہ ہماری ایک کہانی تھی. کبھی بھی اپنے بڑوں کی باتوں کو رد نہ کیا کریں. اگر وہ ہمیں روکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو کسی وجہ سے ہی سمجھاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ضد میں یا جوش میں آ کر ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں, اور یہی حرکتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. کبھی بھی اپنے بزرگوں کی باتوں کو اگنور نہ کیا کریں. اگر وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں, روک رہے ہیں کسی جگہ سے, اس لیے روک رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں پر وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں, کیونکہ عبادت گزار جو لوگ ہوتے ہیں, پرہیزگار, ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. ان کو پھر وہ چیزیں اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں. تو یہ ایک کہانی تھی ہماری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ شاہ آپ کا. ویسے یہ تھی آج کے پرسرار واقعات کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اپنے بزرگوں کی باتوں کو اگنور نہ کیا کریں. اور جس جگہ سے, جس چیز سے آپ کو روکتے ہیں, تو ہمیں رک جانا چاہیے. اسی میں ہم لوگوں کی بھلائی اور فلاح ہے. کبھی بھی شام کے بعد درختوں کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے. برگد کا درخت ہو یا پیپل کا درخت ہو, بیری کا درخت ہو, ان کے اوپر بہت جنات ہوتے ہیں. تو اپنی حفاظت خود کیا کریں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کے پرسرار واقعات کیسے لگے. انشاءاللہ یہاں پر بھی لانگ سٹوریز شروع کروں گی بہت جلد. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو وزٹ کریں. جو کر رہے ہیں وہ سبسکرائب کریں, اور جن لوگوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے, تھینک یو سو مچ. ویڈیو کو شیئر کیا کریں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی پرسرار واقعات شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheer57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں,
Thank you for listening my stories. Stay tuned. Allah Hafiz.